کیا آپ جانتے ہیں کہ پالک کھانے سے آپ کے دانت مضبوط ہوتے ہیں؟ عربی کھانے سے آپ کو گردے کی پرابلم کبھی بھی نہیں ہوگی۔ کالی توری کھانے سے پیشاب کی جلن کا مسئلہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ ادرک کا استعمال کرتے ہیں تو کھانسی اور دمہ کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ کدو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا جسے کھانے سے ہر بیماری سے انسان دور رہتا ہے، اور لہسن کھانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ امرود کا سالن بنا کر کھانے سے بلغم اور خشک کھانسی کبھی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ رات کے وقت آنکھوں میں سرما لگا کر سونے سے انسان کی نظر تیز رہتی ہے۔ اگر سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیا جائے تو سر کے بالوں میں جوئیں نہیں پڑتی۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے انسان تمام قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جن کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جائے، جس وجہ سے بھی ہو، وہ صبح نہار منہ 50 گرام انگور کھائیں اور اس کے بعد ناشتہ کر لیں۔ 1 ماہ کے استعمال سے ہمیشہ کے لیے مرض دور ہو جاتا ہے۔ گرین فروٹ کا جوس پینے سے ہر قسم کا درد، جوڑوں کا درد اور ہڈیوں کے مضر صحت مادے خارج ہو جاتے ہیں جو زیادہ گوشت چاول کھانے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ادرک کا قہوہ استعمال کرنے سے دل، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول جیسی بیماریوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ کافی پینے سے وزن کم نہیں ہوتا، ایسا کرنا جسم کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ کیلا کھانے سے مثانہ کی کمزوری، خشک کھانسی، گلے کی خراش، زبان پر چھالے، پوشیدہ امراض اور امراض اعانت سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ ½ کلو گرمی میں 2 روٹی کے برابر غذائیت اور 3 پاؤ دودھ کے برابر کیلشیم ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم میں گرمی کی شدت کم کرنے والا یہ شاندار پھل ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کے معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہو جاتی ہو، ان کو چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں۔ جسم پر کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہو تو فوراً 1 چٹکی دار چینی اور 1 چمچ شہد تھوڑے سے گرم پانی میں ڈال کر جسم کے اس متاثرہ حصے پر لگائیں، انشاءاللہ درد دور ہو جائے گا۔ لیموں اور ہری دھنیا کا جوس وٹامن سی سے بھرپور، جو چہرے کی سکن کو نکھارتا ہے اور جھریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو پیشاب میں رکاوٹ کی تکلیف ہو تو گاجروں کا جوس پئیں۔ گاجر کا مربع کمزور دل والوں کے لیے ٹانک کا سا درجہ رکھتا ہے۔ صبح نہار منہ گاجر کا مربع کھانے سے دل کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ کھیرا بظاہر سلاد کے طور پر کھایا جاتا ہے، مگر اس کے فوائد کو دیکھتے ہوئے اس کا استعمال کثرت سے کرنا چاہیے۔ اس سے پیشاب کی جلن ختم ہو جاتی ہے اور رک کر پیشاب آنے کی تکلیف ہو تو دور ہو جاتی ہے۔ اسی تکلیف کے لیے کھیرے کے بیج 1 تولہ لے کر نیم کوب کر لیں، یعنی ہلکا سا کوٹ لیں، اور رات کو پانی میں بھگو کر صبح ہلکا سا جوش دے کر چھان لیں۔ اس پانی کو پینے سے رک کر پیشاب آنے اور جلن کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اسی مرض کے لیے بھنڈی بھی مفید ہے اور باتھو کا ساگ بھی۔ پپیتا سینے کے بلغم کو ختم کرتا ہے، پیٹ کے درد کے لیے مفید ہے اور نظام انہضام کو درست کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 دانے انجیر کھا لیا کریں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ چائے کی پتی بیکار ہو جائے تو اسے وارنش والے فرنیچر پر رگڑنے سے فرنیچر کی چمک بڑھ جاتی ہے۔ بینز کو ابالتے ہوئے اگر چٹکی بھر میٹھا سوڈا ڈال دیا جائے تو ان کی سبز رنگت برقرار رہتی ہے۔ سلاد کے پتوں کو دھو کر ان کی ڈنڈیاں ایسے پانی بھرے پیالے میں رکھیں جس میں چند برف کی ڈلیاں اور لیموں کے رس کے چند قطرے ملائے گئے ہوں۔ اس طرح سلاد یا سبز پتوں والی سبزیاں تر و تازہ رہیں گی۔ ان لوگوں کے لیے مفید ٹوٹکے جو انتہائی پتلے پن کا شکار ہیں۔ اگر آپ ضرورت سے زیادہ دبلے پن کا شکار ہیں تو آپ کو ان تجاویز پر عمل کرنا چاہیے۔ کیلوریز سے بھرپور غذائیں جیسے پھلیاں، اناج، گوشت، روٹی، چاول، خشک میوہ جات اور گری دار میوے کھائیں۔ غذا میں کچھ سبزیوں کو متعارف کرانا جیسے فرانسیسی پھلیاں، گوبھی، چینی گوبھی، گاجر، لیٹش، پالک، اسپریگس، کدو یا بینگن۔
سرخ گوشت کے صحت بخش حصے کو خوراک میں شامل کرنا، زیادہ نہ کھانے کا خیال رکھنا تاکہ کولیسٹرول میں اضافہ نہ ہو۔ سلاد میں زیتون کا تیل بڑی مقدار میں شامل کریں۔ پورے دودھ کے علاوہ ڈیری مصنوعات کھائیں۔ کھانے کی تعداد میں اضافہ تاکہ یہ دن میں 6 کھانے بن جائیں، 3 اہم کھانے اور 3 نمکین۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا بھاری ہو، خاص طور پر رات کا کھانا، کیونکہ نیند کے دوران میٹابولزم فعال نہیں ہوتا، جس سے وزن میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ پٹھوں کو بنانے کے لیے بہت زیادہ پروٹین کھائیں، اور پروٹین انڈوں، دبلے پتلے گوشت، مچھلی، بغیر جلد کے چکن، پھلیاں، بند گوبھی اور دودھ کی مصنوعات میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مچھلی جیسے ٹونا اور میکرل بھی پٹھوں کی نشو و نما اور ٹیسٹوسٹیرون جیسے ہارمونز کی پیداوار کے لیے صحت مند چکنائیوں کا زیادہ استعمال میٹابولزم ریٹ بڑھانے کے علاوہ خراب چکنائیوں سے چھٹکارا پانے اور اچھی چیزوں کو محفوظ رکھنے میں معاون ہے۔ سالم تیل۔ کھانے سے پہلے پانی پینے میں احتیاط کریں، کیونکہ پانی پیٹ بھرتا ہے اور سیرابی کا احساس بڑھاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت کھانے کی بڑی پلیٹوں کا استعمال یقینی بنائیں۔ زیادہ کیلوریز حاصل کرنے کے لیے کافی میں کریم شامل کریں۔ کچھ غذائی سپلیمنٹس لیں جو پٹھوں کو بنانے اور زیادہ کلوگرام وزن حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ مناسب اور اچھی نیند کو یقینی بنائیں۔ سگریٹ نوشی سے دور رہیں۔ سگریٹ نوشی ترک کرنے سے اکثر وزن بڑھ جاتا ہے۔ ہفتے میں کم از کم 2 بار ورزش ضرور کریں، خاص طور پر وہ کھیل جو پٹھوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ میٹھے میں چھپے صحت کے خزانے جان لیں تو کبھی انہیں کھانا نہیں بھولیں گے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ سارے کٹے میٹھے پھل جیسے کینو، مالٹا، میٹھے اور فروٹر سردیوں میں ہی کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پھلوں میں وٹامن سی کثرت سے پایا جاتا ہے، اور سردی کی شدت اگر بڑھ جائے تو انسان کو یہ موسم بیمار کر دیتا ہے۔ جو بیماریاں سردی میں جنم لیتی ہیں ان کے علاج میں وٹامن سی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے قدرت نے اس موسم کی بیماریوں سے بچنے کا انتظام پہلے ہی کر دیا ہے۔ انہیں پھلوں میں میٹھا بھی شامل ہے، جس کا رنگ باہر سے سبز ہوتا ہے جبکہ اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ البتہ کبھی کبھار اس کا ذائقہ قدرے کڑوا معلوم ہوتا ہے۔ یہ مختلف بیماریوں سے لڑنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں کیلشیم، کاپر، آئرن، فاسفورس اور پوٹاشیم کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، جبکہ وٹامن سی اس کا بنیادی جز ہے۔ یہ حیرت انگیز پھل جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ اس کا رس وزن کم کرنے کے لیے بہترین تصور کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سردی کے خشک موسم میں یہ کس طرح آپ کو مختلف بیماریوں سے تحفظ دے کر آپ کی صحت بحال رکھتا ہے؟ بخار کے لیے بہترین دوا۔ اس میں بخار سے لڑنے والا جز کونین پایا جاتا ہے، جو ان تمام ادویات میں موجود ہوتا ہے جو بخار کی صورت میں ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں۔ اس لیے بخار کی صورت میں اس کا استعمال بخار کی شدت کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔